آپ کے کافی لیکچرز میں، تقریباً سبھی لیکچرز میں آپ نے یہ ایک فکرہ کوٹ کیا ہے کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے حضرت علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان. جو ان سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہے، جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان احادیث اور سنت اور انہی کے جو صحائح ستہ کی کتب ہیں، انہی کے تھرو ہی آپ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی جو ان کو مانتا ہے یا محبت رکھتا ہے، اس کا ان سے یہی لٹمس ٹیسٹ ہے، ان سے محبت رکھنے کا ہی جو کرائیٹیریا ہے وہی ایمان کا ٹیسٹ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو کافی جگہوں پر اگر ہم اس کا تذکرہ کریں تو سورۃ العصر میں اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس میں تو پورا قرآن آپ شروع سے اینڈ تک پڑھ جائیے تو کہیں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے. آپ اس کو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ احادیث اور سنت کو آپ چاہے اس کو صحیح احادیث قرار دے دیں، احسن قرار دے دیں، یا بخاری مسلم کچھ بھی ہو، لیکن ایمان کے لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی محبت کو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں. یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ ہاں جی، میں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے کہ یہ آپ نے جو کہا نا کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ صرف حضرت علی کی محبت ہے، تو میں نے کبھی نہیں کہا. یہ لٹمس ٹیسٹ جتنے ہیں ان میں سے ایک ہے، صرف حضرت علی نہیں. میں نہیں بیان کیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صرف مومن ہی انصار مدینہ سے محبت رکھے گا اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ صرف والی بات تو میں نے کبھی نہیں کی ہے. اس سے اگر کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ آپ نے جو کوئی حضرت علی کی محبت کو ایمان کا ٹیسٹ کہا لہٰذا ختم نبوت ایمان کا ٹیسٹ نہ ہوئی، تو بندے آپ پہ ہنسیں گے نا کہ یہ آپ نے رزلٹ کیسے نکال لیا. ٹھیک ہے، یا کوئی شخص ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر رہا ہو تو آپ کے اچھا آپ نے ایمان ختم نبوت سمجھ لیا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہیں آپ مانتے، تو کب کہا کہ نہیں مانتے؟ سوال یوں بنتا ہے کہ اس کو بھی ایمان کا ٹیسٹ قرار دیا صحیح جس طرح اور ہے. حضرت علی تو سر حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہم دنیا میں جو بھی مسلمان ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرنا، ان کی بیٹیوں سے محبت کرنا، ان کے داماد سے محبت کرنا، یا ایٹ لیسٹ وہ 4 بندے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی جن کو ہم مسلمان فخری اپنا لیڈر بیان کرتے ہیں، کیا ان کو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ تو اگر اس کا ریفرینڈم کروایا جائے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہاں. تو لہٰذا اس کو عملی تواتر اور سنت کی کیٹیگری میں فال کریں گے، یہ حدیثوں کی محتاج نہیں رہی بات. اور اب دوبارہ میں نے لکیر نہیں پیٹنی کہ دین کا نالج صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی ہے. جب میں کوئی چیز سنت اور تواتر سے ثابت کر دوں گا نا، پھر اسے قرآن میں نہیں تلاش کرنا ہوگا. کیوں؟ پھر میں وہ دوبارہ سے آپ لکیر پیٹنی شروع کریں گے، جس کی میں نے پوری تمہید پہلے سوال میں بنائی تھی. صحیح کہ بھی نالج 2 ہیں، قرآن اور سنت. اچھا، اب آپ اگر کہیں کہ اس کی جڑ، تو جڑ قرآن کی درجنوں آیات ہیں. سورہ منافقون میں آیا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں جو اہل ایمان ہے ان کو ولی قرار دیا گیا ہے. اوورآل آپ پورے کے پورا دین لے کے چلیں. بلکہ سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہی کس سے ہوتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. جو پرسنالٹیز ہمارے لیے رول ماڈل قرآن کے میں پیش کی جا رہی ہیں، تو یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں. قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ داؤد سے محبت رکھو نہ رکھو تو برابر ہے. قرآن میں کہیں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرو؟ نہیں. تو لیکن اگر میں کہوں کہ کوئی شخص اگر جو حضرت داؤد سے محبت نہیں رکھتا، ان سے نفرت رکھتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، تو میں جسٹیفائی ہوں؟ رسولوں پر ایمان، ہاں، ایمان لادا چیز ہے، محبت لادا چیز ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں داؤد علیہ السلام پہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اس سے کوئی محبت نہیں، مجھے، میں نفرت کرتا ہوں. پھر آپ کہیں گے ایمان مکمل نہیں. یہ چیزیں بیٹھتی ہیں قرآن کے مزاج کے اندر. تو کہ بھی جو بھی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، صراط الذین انعمت علیہم،
ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب رہا کہ وہ ایمان کا حصہ کس انٹینسٹی کا ہے، اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے کہ جی کیا مولا علی کو ماننا ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کو ماننا؟ نہیں، یہ بھی آپ عملی تواتر چیک کر لیں. دنیا میں آپ کسی شیعہ کے پاس بھی چلے جائیں، اس سے کہو کہ تم مولا علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، تو وہ حضرت علی کے جب فضائل گنوائے گا تو وہ سٹارٹ، سنی کو تو ضرورت نہیں نا، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس پیٹرن پہ ہیں، یعنی ہم سے مراد آپ لوگ شیعہ غلوب کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ کہ کہا یہ حضرت فاطمہ کے داماد تھے، حضرت فاطمہ کے خاوند تھے، نبی علیہ السلام کے داماد تھے، حضور علیہ السلام کی نسل ان سے چلی ہے، ہر چیز کو رسول اللہ سے جوڑ رہا ہوگا نا. جی آپ شیعہ کا بھی نعرہ دیکھیں، محمد اور آل محمد، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آل علی تو کبھی بھی نہیں وہ کہتے، حضرت علی کو بھی رسول اللہ کی نسبت سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم برابر نہیں کبھی بھی سمجھ رہے ہوتے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نہ بھی فرمائیں تب بھی سارے اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. باقی جن لوگوں نے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے دین کے لیے ان کی زیادہ پرائورٹی ہے. لیکن کوئی شخص یہ کوئی نہیں کہتا کہ جو حضرت علی کو یا حضرت ابوبکر کو نہیں مانتا تو وہ دوزخ میں ہی ضرور جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا ان سے جو دشمنی رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے. میں ہمیشہ کا لفظ بول رہا ہوں، این ممکن کہ اللہ تعالیٰ ایک عام مومن کے ساتھ بغض رکھنا قرآن میں کیا پسندیدہ ہے؟ قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے اپنی بیویوں سے بھی بغض نہیں رکھنا آپ نے، تو اہل ایمان کے ساتھ بغض رکھنا تو بہت بڑی چیز ہے، عذاب تو اسے ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں کبھی بھی قرآن سے ٹکراتی نہیں. آپ اس کے لیے تھم رول یاد رکھیں. یہ جتنے لوگ بھی لے کے آتے ہیں نا، وہ غامدی صاحب جی قرآن اس سے خالی ہے، الموطا امام مالک اس سے خالی ہے. اس دن ابھی ذرا موقع نہیں تھا، وہ طلاق کے مسئلے بیان کر رہے تھے، تو میں وہاں یہ بولنے کا تھا کہ حضرت آپ الموطا کا نام لیتے ہیں، الموطا تو اس سے خالی ہے جو آپ طلاق کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. الموطا تو وہی مسئلہ بیان کرتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں، اور آپ الموطا کو قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب مانتے ہیں حدیث کی. تو آپ کا طلاق کا مسئلہ سے تو بالکل آپ کے مسئلے سے خالی ہے الموطا، ہمارے مسئلے سے بھری پڑی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے فتوے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی. اچھا، تو اب ادھر واپس آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا، وہ تب قرآن سے ٹکرائیں گی جب قرآن میں لکھا ہو کہ حضرت علی، ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا صحابہ حضور علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے. جب تک یہ جملہ قرآن میں نہیں آتا یہ کبھی قرآن سے ٹکرائے گی نہیں بات. اور یہ میں فہم آپ کو اما عائشہ کا فہم بتا رہا ہوں سلام اللہ علیہ. قرآن میں آیت ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شاعر ہے. اس کے ساتھ آتا ہے کہ جب تم حج اور عمرے کے لیے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں اگر ان کی سعی کرو. اردو میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے. یہی ہے نا جی. قرآن کے ظاہری الفاظ تو یہی بتا رہے ہیں، لیکن سنت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. سنت جو ہے نا جی وہ قرآن کی بھی حفاظت کر رہی ہے. یہ بڑا ثقیل جملہ ہے لیکن اس بات کو سمجھیے گا. یہ قرآن ہم تک پہنچا کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے آپ کو دے کے گئے تھے عملی تواتر سنت. قرآن کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ سنت، عملی تواتر. اور مسلمانوں کا یہ عملی تواتر ہے کہ حج اور عمرے کا کرٹیکل جز ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا. نہیں کریں گے آپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کر لو، تو آپ والا رزلٹ نکالا جائے تو مطلب تو یہی ہوا کہ نہ کرو تو بالکل فٹ. اچھا، یہی سوال لے کے صحیح بخاری میں آتا ہے. اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح تو کوئی ضروری نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ اگر صفا مروہ کی صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں. مراد یہ ہے کہ یہ اضافی کام ہی ہے. انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہے. اگر قرآن میں لکھا ہوتا نا کہ صفا مروہ کی صحیح نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، پھر تیری بات درست ہونی تھی، نہ آیا ہوتا تو. حالانکہ اس کی بات بھی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے کامل تھی، لیکن اما عائشہ نے پھر اس کا کانٹیکسٹ کلیئر کیا کہ یہ جو غامدی صاحب، یہ امین حسن اصلاحی صاحب بھی کہتے ہیں نا مزاج رسول، تو انہوں نے بتایا یہ کس مزاج میں نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کا مزاج کیا تھا. انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جو مشرکین عرب مسلمان ہوئے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو پریویس ادیان، دین کے اندر جو چیزیں ان کا جو ٹوٹا پھوٹا جو تھا اس میں بڑی غلط چیزیں تھیں، اور اس میں صفا و مروہ کی صحیح بھی انہوں نے بت صفا مروہ پہ سجائے ہوئے تھے. اب جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی
بت پرستی ہی کی کوئی علامت ہو، تو اللہ نے اس کو انڈورس کیا کہ مشرکین عرب جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ہی غلط نہیں کر رہے، کچھ ٹھیک بھی کر رہے ہیں. اس میں سے صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اگرچہ صفا اور مروہ پہ انہوں نے بت سجا دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یاد دلاتے ہیں اس عمل کی جو تورات کے اندر ڈیٹیل سے آتا ہے، بخاری میں بھی اشارتاً ذکر موجود ہے، وہ جو دوڑی تھی. تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں کرو، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ اسلام کا حصہ ہے. حرج نہیں سے مراد یہ نہیں تھا کہ کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. یہ حرج نہیں کی انٹینسٹی آپ کو بخاری سے پتہ چلی ہے، قرآن تو بالکل خالی ہے اس سے، یہ انٹینسٹی سمجھانے سے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں. اچھا اب اس سے آگے چلیں آپ. ہاں جی علی بھائی عزیزم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی جائیں، جتنی بھی ریکارڈنگز یوٹیوب پہ آپ کے چینل پہ دیکھی جائیں، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کوٹ کی ہے. آپ نے ابھی یہ جو پچھلی گفتگو فرمائی ہے اس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تمام کے لیے لاگو ہو سکتا ہے، خلفائے راشدین کے لیے یا اکابرین کے لیے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، عمر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، عمر سے بغض نہیں رکھے گا مگر اس لیے کہ وہ میری فیبریکیشن ہوگی نا، وہ ڈیڈکٹیو نالج ہے، یہ سیدھے سے اس کے لیے پھر مجھے حدیث گھڑنی پڑے گی نا. ایگزیکٹلی. ہاں تو میں حدیث گھڑوں گا نہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے. اچھا اس کے پیچھے میں نے لاجک بھی اپنے لیکچرز میں بیان کی ہے. سنیوں میں کنٹراورشل کیا ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہیں؟ حضرت علی. تو بس آپ کو جواب مل گیا. جس نے کنٹراورشل بننا ہے اسی کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا نا. اس کا بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ کسی سنی کو محرم کے اندر میسج کر دیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کا جو رسپانس آئے گا وہ چیک کر لیجئے گا. اور ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، میں اس عقیدے کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں. حدیث تو ظاہر آپ کو رسول اللہ پہ تو بڑی احتیاط ہے، آپ دنیا کی ہر اچھی بات رسول اللہ پہ تو نہیں ڈال سکتے. تو یہ ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی سنی کو بھیجیں. دونوں کا رسپانس سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ کدھر اس کو تڑکا لگ جائے گا اور کدھر ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. جہاں تڑکا لگنا تھا نا، مرچیں لگنی تھی، انہی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں ڈاکٹرین کلیئر کرنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر یہ دے دی تھی کہ امت کیا کچھ کرے گی، تو نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. اس کی آج کی تازہ مثال آپ نے جمعہ ادھر ہی پڑھا ہے نا مسجد میں. جی. علامہ صاحب نے 3 دفعہ حدیث بیان کی ہے، کم از کم تو میں نے سنی ہے، مجھ سے پہلے بھی 3 دفعہ آدھی حدیث کیوں بیان کی ہے؟ سٹارٹ تو وہ لے کے جا رہے ہیں اس سے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو 1 دفعہ بندہ بھول سکتا ہے، 2 دفعہ بھول سکتا ہے، 3 دفعہ تو نہیں بھولتا. پھر جب وہ عربی میں خطبے میں وہ عربی ریپیٹ کر رہے ہیں اس حدیث کی، تو وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم بھول جائے. کیوں بھول جائے؟ اور واولی الامر منکم پہ آ کے حنفیوں کی طرح رک جائے اور اس سے ما حنیفہ ثابت کرے، تو ہم کہیں گے آگے بھی پڑھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو وہ ہم اس کو بدنیتی سمجھ رہے ہوں گے نا. اس کی وہ ثقلین کیوں کہہ رہا ہے؟ ثقلین کہنے کے بعد آدھی حدیث کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے وہ آدھی حدیث بیان کر رہا ہے کہ اس کا دل نہیں مانتا کہ میں دوسرا حصہ بیان کروں، ورنہ اس کی کلیریفیکیشن مجھے دینی پڑے گی. اور وہ ایک مس شیف کر رہا ہے کہ جب 2 چیزیں ہیں نا اور قرآن پہ میں زور لگا رہا ہوں، تو پبلک کو تو سنیوں نے یہی کہانی کرائی ہے کہ دوسری چیز تو سنت ہی ہوتی ہے، تو دوسری وہ خود فلنگ دی بلینکس کریں گے، غلط فلنگ دی بلینکس. وہ غلط فلنگ دی بلینکس کرانے کے لیے وہ حدیث نہیں بیان کر رہا. اگر واللہ میں کہتا ہوں وہاں پہ سنت ہوتی تو وہ بیان بھی کر دیتا کہ حجۃ الوداع پہ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں کبھی آپ نے سنا ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، بس پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے. ادھر کبھی بریک نہیں لگتی. غدیر خم کی حدیث پہ کیوں بریک لگتی ہے؟ تفریق آئی ہوئی ہے. تو سر ہمیں تو یہ حدیثیں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں. ہم ان حدیثوں کو پڑھ کے نبی علیہ السلام پہ ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ حضور کو واقعی اللہ نے غیبی خبریں دی تھی کہ امت نے کس کس بندے کے ساتھ کام ڈالنا ہے. آپ نے اسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے نا اس کے بارے میں ہی باتیں بتائی ہیں. انصار مدینہ آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی،
سب سے زیادہ ان کو نظر انداز کیا گیا بعد میں تو حدیثیں بھی انہی کے بارے میں. آپ فرمایا صبر کرنا حوض کوثر میں مجھے آ کے ملنا, تمہارے ساتھ یہ کچھ کریں گے. اور دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی جن لوگوں نے بنائی تھی نظر انداز ہو گئے, پوری ڈاکٹرن بدل گئی پی ٹی آئی کی. عمرانے والوں میں غامدی صاحب بھی شامل ہیں, انہوں نے خود بتایا مجھے کہ میرے گھر میں پی ٹی آئی بنی تھی, لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے, جو لوگ بنانے والے ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ ہمیشہ بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں. بعد میں ایسے لوگ بیچ میں ایڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو ہم صرف اتنی بات کریں گے جتنی ہمیں ملے گی. اور وہ میں نے بتایا کہ سیدنا علی کے بارے میں بھی امت میں پیسے تو ملے گی, لیکن جب کبھی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنے کی باری آئے گی نا, پھر حضرت علی سے چیڑ ہوگی. ویسے تو آپ عام سنی سے پوچھیں کہ حضرت علی سے محبت کر سکے, کیوں نہیں کرتا, لیکن وہ میسج کے اوپر کیوں پھر چڑھتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے, آپ دنیا میں کسی سنی کی مسجد میں یہ حدیث لکھ کے نہیں لگا سکتے, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. شام تک وہاں پہ بحثیں نہ شروع ہوئی مجھے پکڑ لیجیے گا, اور آپ ایک جھوٹی حدیث گاڑ کے حضرت ابوبکر کے بارے میں لگا دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ہمارے نبی کے نبی ہونے پہ دلیل ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ کس کے معاملے میں مسئلہ خراب ہوگا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح مسلم شریف میں یہ جو حدیث آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ کیونکہ اس کے آگے پرابلمز سٹارٹ ہونے تھے, اس وجہ سے اس کی. اور یہ ایک حدیث نہیں ہے, کئی حدیثیں ہیں, غدیر خم کی حدیث ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہو گیا.